میں آنا نہیں چاہتے. یقیناً صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کارگل سے مہمان جڑ رہے ہیں. یقیناً کشمیر سے بہت سے مہمان ہمارے پروگرام میں جڑے ہیں، لیکن اس وقت لداخ کارگل سے سجاد حسین کارگلی صاحب فون لائن پر موجود ہیں، سینئر صحافی. سجاد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاد صاحب کیا کہیں گے آپ؟ آج ہم بات کر رہے ہیں بالخصوص سارے خطے کی، جموں کشمیر کی، گلگت بلتستان کی، جس طرح سے پاکستان کی جانب سے صوبہ بنانے کی، ایک 5واں صوبہ گلگت بلتستان کو بنانے کی بات جو سامنے آئی ہے، اس کے بعد دہلی کی جانب سے بالخصوص شدید رد عمل سامنے آ رہے ہیں. آپ یقیناً، ہم نے کشمیریوں سے بات کی ہے، آپ کارگل میں رہتے ہیں، قریب رہتے ہیں، آپ وہاں کے لوگوں کے جذبات کیا ہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس تنازع کو کس طرح سے دیکھتے ہیں لداخ کے لوگ؟ جی باقر صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان یہ خطے ہے، کیونکہ پچھلے 70 سالوں سے جب سے ملک تقسیم ہوا ہے، ہندوستان پاکستان وجود میں آئے ہیں، تب سے یہاں کے عوام کو نہ ووٹ دینے کا حق ہے، نہ یہاں کوئی قانون ہے، نہ یہاں کی کوئی نمائندگی ہے. اگرچہ بدقسمتی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کے عوام نے جب بھی حقوق کی بات کی، چاہے وہ پاکستان کے سیٹ اپ کے اندر ہو یا پھر جو پاکستان کے ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں جو آزاد کشمیر جو وہ کہتے ہیں، اس کے اندر اسی سیٹ اپ کا ایک سیٹ اپ مانگا پاکستان سرکار سے، تب کی بات ہو. جب بھی بات ہوئی ہے، بدقسمتی سے گلگت بلتستان کے عوام سے کسی نے محبت نہیں کی. وہاں کی زمین کو لے کر ہمیشہ پاکستان، ہندوستان اور پھر کشمیر کے خاص کر جو حریت قائدین ہیں انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے. بدقسمتی یہ کہ جب 2009 میں گلگت بلتستان کو جب ایک عبوری سیٹ اپ ملا تھا، تب سب سے زیادہ مخالفت حریت کانفرنس کی طرف سے ہوئی تھی. لیکن گلگت بلتستان میں جو ایٹروسٹیز ہو رہی ہیں، جو آپریشن ہو رہا ہے، اسٹیٹ آپریشن ہو رہا ہے، اس پر کبھی بھی حریت قائدین کی جانب سے اور نہ ہی حکومت ہندوستان کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے آیا. آج سے کئی سال قبل شیراز میں تقریباً لوگوں کو طالبان کے بہت کچھ دہشت گردوں نے بسوں سے اتار کے ان کو شناخت کر کے ان کو مار دیا گیا، لیکن اس پر حکومت ہندوستان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ خطہ جو ہے آج تک محروم شدہ خطہ ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں کے عوام 20 لاکھ عوام ہیں گلگت بلتستان کے اندر جو بنیادی حقوق یعنی اپنے ووٹ رائٹ سے بھی محروم ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک وقت ہے جب ہندوستان، پاکستان اور کشمیری قیادت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو بھی جینے کا حق ہے، انہیں بھی باضابطہ طور پر جو ہے کچھ نہ کچھ حقوق دیے جانے چاہیے. یہ بات الگ ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان نے ہمیشہ متنازع کہا ہے، اور خود پاکستان کی سرکار اور وہاں کے جو ادارے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کشمیر تنازع کا حصہ ہے اور یہ مقبوضہ علاقہ ہے. لیکن سجاد صاحب یہ سب ہونے کے باوجود سوال یہاں پر یہی اٹھتا ہے کہ اگر متنازع حیثیت اس کی مانی جاتی ہے، چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو، لیکن اس کو حل کرنے کے لیے جو راہ نکالنی ہے وہ راہ نہیں نکل پاتی. کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، اپنے اپنے موقف پر ہر دو ممالک اٹل ہیں، تو پھر کس طرح سے مطلب کون پہل کرے؟ یہاں پر سوال یہ ہے. جی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہاں ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جموں و کشمیر کے 3 فریق ہیں، جموں، ہندوستان، پاکستان اور کشمیری قیادت. لیکن اس کشمیری قیادت میں کبھی گلگت بلتستان کا نمائندہ، لداخ کا نمائندہ یا پھر آپ کو جموں کا نمائندہ نظر نہیں آتا ہے، جو ایک بہت بڑا المیہ ہے. کشمیر کی قیادت کے لیے گلگت بلتستان کی نمائندگی کا ہونا ضروری ہے، اور گلگت بلتستان کے عوام کو آج تک بین الاقوامی سطح پر بھی اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جب بھی بات چیت ہوئی ہے مسئلے کشمیر کو لے کر، تب گلگت بلتستان کی نمائندگی کو کبھی بھی خاطر میں نہیں لایا گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ گلگت بلتستان کی نمائندگی کو بھی جو ہے وہ ترجیح دی جائے، ان کو بھی اہمیت دی جائے اور ان کی بھی آواز سنی جائے. اور ایک اہم بات باقر صاحب میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اب یہ وقت جو ہے سی پیک کا ہے. گلگت بلتستان کے عوام جو ہے سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے حکومت پاکستان سے ہمیشہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے باقی جو 4 صوبے ہیں جہاں سے یہ سی پیک کا جو پروجیکٹ بہت سارے انہوں نے رکھے ہیں اور یہ گزر رہا ہے، لیکن پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے گلگت بلتستان،
اور یہ ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بنے گا، لیکن گلگت بلتستان میں کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو یہاں کے عوام کے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھ کر شامل کیا گیا ہو۔ یہ ابھی پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا تھا کہ چائنا کا اس میں تھوڑا انٹرسٹ ہے، اسی وجہ سے پاکستان اب یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ گلگت بلتستان کو کوئی نہ کوئی اس طرح کا سیٹ اپ دے کر کے صوبہ بنا کر کے گلگت بلتستان کے عوام کو خاموش کرے۔ اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ اس وقت کافی ان معاملات کو لے کر ریزنمنٹ ہے۔ لیکن سجاد صاحب، یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے، اس تمام تناظر میں اگر ہم کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، جس طرح سے آپ گلگت بلتستان کی بات کر رہے ہیں، یقیناً وہاں کی بھی صورتحال ہے، لیکن ہم یہاں کشمیر کی بات کرتے ہیں، پھر دیگر جو داخلی جو شورش ایک برپا ہے، تو اس میں عام لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ یقیناً یہ تمام صورتحال متنازع، اس کو یقیناً مانا جاتا ہے، لیکن اس درمیان ایک جو شورش برپا ہے، اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پر ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ کون پہل کرے، کون کشادہ دلی کا مظاہرہ کرے اور کس طرح سے اس کا حل کیا جائے؟ آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں جو کچھ ابھی تک اس مسئلے کو ایک تعطل کا مسئلہ بنا کر رکھا گیا ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ داری تو ہندوستان اور پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو تھوڑا سیریسلی لیں، اور پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا وادی کے اندر جو شورش برپا رہی، اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ بے گناہ لوگ مارے گئے، اور بالآخر جو عوام ہے وہ متاثر رہے۔ تو چاہے مسئلے کشمیر وادی کشمیر کا مسئلہ ہو یا گلگت بلتستان کا مسئلہ ہو، ہندوستان اور پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کو اب جو ہے سیاسی بیان بازیوں سے اوپر اٹھ کر کے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر کسی کو آن بورڈ لے کر گلگت بلتستان، لداخ، جموں کشمیر اور مظفر آباد، ان پانچوں خطوں کے بارے میں بڑا سنجیدگی سے سوچے اور ان کے مستقبل کے لیے ایک لچکدار رویہ اپناتے ہوئے ایک بہتر جو ہے حل کی طرف ان کو جانے کی ضرورت ہے۔ آپ سے وقت کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ایریا جو ہے یہ ایک بوائلنگ پوائنٹ بن چکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یقیناً جموں کشمیر لداخ تینوں خطوں کی بات کی جاتی ہے، اگر ہم سیاسی قائدین سے بات کریں جو اقتدار میں ان سے بات کریں یا حریت کی جانب سے سوال کریں تو یہ ایک خطے کی بات کرتے ہیں اور اس کو تقسیم کرنے کو مسترد کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو کچھ کشمیر میں صورتحال ہے یا جو کچھ سرحد پار کا جو ایک تعطل کا مسئلہ ہے، اس کو لے کر اگر لداخ کی عوام یا کارگل کے جو لوگ ہیں وہ کیا اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا چاہتے ہیں یا واقعی وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہو؟ جی، جموں کشمیر کا مستقبل جو ہے یہاں کی وحدانیت، یہاں کی ایک جہتی پر مضمر ہے، لیکن اس بات کو بھی نہیں بھولا جانا چاہیے کہ اس وحدت کے چلتے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے علاقوں کو محروم کرتے چلے، بلکہ ان کو بھی ان کے مسائل کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے درمیان بھی اعتماد کا فقدان نہ ہو، اور مستقبل میں ہم سب ایک آواز ہو کر جو ہے اپنے ایک بہتر مستقبل کی طرف ہمیں جانے میں مدد ملے۔ جی، بہت بہت شکریہ سجاد صاحب، آپ نے وقت دیا۔ جی، بہت بہت شکریہ صاحب۔ یقیناً جس طرح سے سجاد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ لداخ کو گویا مطلب الگ تھلگ کر دیا گیا ہے، لیکن اور ساتھ ہی ساتھ گلگت بلتستان کی عوام کے جو اندرونی مسائل ہے وہ سامنے نہیں آتے، اس پر بات نہیں ہوتی، کیا کہیں گے؟ بالکل، دیکھیے پاکستان میں بھی تو یہی صورتحال ہے، اور